السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم بات کریں گے ٹوبیکو کے بارے میں، جس کا دن 31 مئی کو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. ہمارے یہاں منایا گیا، لیکن ایک بات بہت اچھی ہوئی ہمارے یہاں، ریئلی قابل تعریف ہے. اس دن جو ہے نا بہت سگریٹیں بکی، بہت ٹوبیکو یوز کیا گیا ہے نا. بات دیکھیے، ہم الگ ہیں دنیا سے. دنیا جو کہتی ہے ہم وہ نہیں کرتے، ہمارا جی جو چاہتا ہے ہم کرتے ہیں، بے شک اس میں ہمارا بیڑا غرق کی کیوں نہ ہو. نہیں آؤ، اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر شبانہ ناز سے اور ڈاکٹر نصر رانا صاحب سے. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں دیکھیں ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں اور اس میں تو اول نمبر پہ ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. جیسے ہماری یہ حج کمیٹی ہے، آج کل چونکہ حجاج جا رہے حج کے لیے سعودی عربیہ ماشاء اللہ، تو ان کے لیے جو پروسیسنگ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، اتفاق سے میرا جانا ہو گیا پچھلے دنوں، اور ہم گئے تھے رات کو تقریباً 10:30 پونے 11 بجے. نارملی یہ ٹائم ہوتا نہیں ہے، تھا کہ بند ہی ہو گیا ہوگا، لیکن بلیو اٹ اور ناٹ، اس وقت بھی میرے خیال نہیں تو نہیں 20 ایسے لوگ تھے جو کام کر رہے تھے اس روم میں، اور چاروں طرف پاسپورٹس، اور انبلیویبل یعنی واقعی قابل تعریف ہے ہماری کمیٹی، اور اسپیشلی وہ لوگ جو کام کر رہے تھے ویری سنسیئرلی، ویری آنیسٹلی. ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی فورس نہیں تھی، مطلب بڑے ایزی تھے. اور بقول ان کے صبح 8 سے لے کے رات کو 2-3 بج جاتے ہیں آج کل. ایٹ لیسٹ 15-20 دن تو ان کے بڑے ٹف گزرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری خواہش رہتی ہے کہ ہم یہ کریں تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہم بھی حج کرنے جائیں. تو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، کوشش سبھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی تو ہمیں علم نہیں ہوتا. اینی ہاؤ، یہ تھینک یو ویری مچ حج کمیٹی کا، ان لوگوں کا جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. اور نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام ہے. تو یہ ایک بات تھی جو مجھے شیئر کرنی تھی آپ سے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. ہاں ماشاء اللہ. سر السلام علیکم. سر میں چینج کر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ آپ غلط بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام سب سے پہلے تو، اور بہت بہت شکریہ وینس کے ویورز کا کہ وہ ہمیں برداشت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تبھی تو آپ کو ظاہر ہے کہ اویئرنیس ہوتی ہے ہمارے پروگرام کے. جی بالکل رسول اللہ بھائی، ہمیں برداشت نہیں کرتے، ہمیں بڑے پیار سے دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور فیڈ بیک آپ کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے. دیکھیں اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی امیڈیٹلی رسپانس ہو تبھی ہم سمجھیں کہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. ہم بہتری کی طرف تو جا ہی رہے ہیں. ہاں پروسیس تھوڑا سا سلو ہے اور کبھی کبھی ہم بگڑ جاتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ٹوبیکو کے بارے میں. تو ذرا سا چونکہ ٹوبیکو ہے اور اس میں زیادہ انوالو مرد ہوتے ہیں تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. سر میں آپ سے اسٹارٹ دوں گا کہ آپ تو سگریٹ نہیں پیتے جہاں تک مجھے پتہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو مطلب کیا مطلب ٹوبیکو والا پان کھاتے ہیں یا گٹکا یا کوئی کچھ، تو مطلب آپ بینیفٹ لیں اس ٹوبیکو سے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مرد حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں، لیکن خواتین کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. کیونکہ خواتین جو ہماری پاپولیشن کا 10% جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرتی ہیں، اور اس 10% میں 7% ایسی خواتین ہیں جو دیہات میں سگریٹ نوشی اور حقہ نوشی کرتی ہیں. اچھا. اب تو کچھ ایلیٹ کلاس ایسی بھی ہے، سوری ٹو سو مجھے کہنے میں ذرا بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے جو ینگسٹر بچیاں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو یونیورسٹیز کالجز میں ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ اس طرف آ گئی ہیں. اور یہ قصور ہمارا اپنا بھی ہے کہ کیونکہ ماں باپ جو ہے اس چیز کو مانیٹر نہیں کرتے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم بچوں کو مانیٹر نہیں کریں گے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی سیلف اسیسمنٹ بھی تو کرنی ہے. اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بچوں کے سامنے کرتے ہیں، تو بچوں کے اندر جو ایک ہچکچاہٹ ہے یا ان کے اندر جو ایک ڈرنے کی ایک جو ہوتی ہے حس جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، بات کاٹ رہا ہوں، سوری ویری سوری. یہ مجھے بتائیں آپ کہ دیکھیں نا، آپ یونیورسٹی کی آپ نے بات کی، تو یہ چیزیں یونیورسٹی کے اندر پہنچتی کیسے ہیں؟ دیٹس اے کویشچن. دیکھیں یہ تو کام ماں باپ کا نہیں ہے کہ وہ آ کے یونیورسٹی کے اندر کے معاملات میں انوالو ہوں. دے آر ناٹ سپوز ٹو، الاؤ ہی نہیں ہوتا نا. تو یہ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے جو دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو، کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو وہاں رولز ہونے چاہیے نا. نو بڈی از گوئنگ ٹو اسموک ہیئر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ناٹ اونلی لڑکیاں، لڑکوں کو بھی کیوں پیا وہ وہاں پہ؟
کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وہیں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں آپ کی. یہ تعلیم گاہ ہے, یہاں تعلیم کی بات ہونی چاہیے. ادر دین دیٹ تو دیکھیں ٹھیک ہے بیٹھ کے ڈسکس کریں آپ, کوئی فنکشن ہو ایونٹس ہو کہ ناٹ پرابلم, لیکن سگریٹ کا وہاں تک پہنچنا یہی لمحہ فکریہ ہے. آپ نے ایک سٹارٹ میں بھی جب پروگرام کیا تو آپ نے حج کا ذکر کیا. جی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیہ میں اسپیشلی جو حرمین شریفین ہے, آپ کو مکہ مدینہ میں سگریٹ نوشی نہیں نظر آتی تھی. بہت چھپ چھپ کے کوئی اگر سگریٹ نوشی کرتا تھا. لیکن اس دفعہ ہم جب عمرے پہ گئے ابھی 2 مہینے 3 مہینے پہلے, تو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ سگریٹ جو ہے پی جاتی ہے اور باقاعدہ ملتی ہے, اور گلی کوچوں میں بہت لوگ پیتے ہیں. اور باقاعدہ دیکھیں چیک اینڈ بیلنس تھا پہلے, اور اب شاید اس چیز کی پرمیشن مل گئی یا اس چیز کو وہ بادر نہیں کرتے. جب تک آپ نے دیکھا کہ جب تک چیک اینڈ بیلنس تھا تو اس وقت تک سگریٹ نوشی وہاں الاؤ نہیں تھی. اب وہاں جہاں پہ اتنی سختی ہونے کے باوجود اب دیکھیں کہ وہاں جو ہے اس وقت ہم نے خود دیکھا, خواتین کو بھی دیکھا, ٹرکش خواتین اور اس طرح کے جو لوگ پاکستانی لوگ بھی تھے, لیکن زیادہ تر ہم نے فارنرز دیکھے تو اس میں سگریٹ نوشی وہ کر رہے تھے. لیکن آپ جہاں تک آپ کالجز کی بات کرتے ہیں تو انتظامیہ اس چیز کو ظاہر ہے سوئی ہوئی ہے. جی. کیونکہ انتظامیہ سے اوپر جو لوگ ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں, جو ہمارے قوانین بناتے ہیں وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. جب قانون ہے کہ آپ پبلک میں سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ چھوٹے بچوں کو سگریٹ آپ بیچ سکتے ہیں, اس کے باوجود چھوٹے بچے ایون کہ آپ شراب خانوں میں یہ جو جہاں ہماری شراب بکتی ہے وہاں بھی آپ چھوٹے بچے جو ہے, پچھلے دنوں ایک پورا ایک اس پہ سروے آیا تھا کہ چھوٹے بچے جو 18 ایئر سے بلو ہیں وہ بھی جا کے اپنی شراب لے سکتے ہیں. دیکھیں سر یہ ہم کہیں اور نکل رہے ہیں. میرا تو سوال یہ تھا کہ دیکھیں سعودی عربیہ کی بات چھوڑ دیں, وہاں 20-22 کروڑ لاکھ لوگ ہوتے ہیں, 25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں اتنے لاکھ تو نہیں ہوتے میرے خیال. نمبر 1. نمبر 2, یہ لمیٹیڈ ایریا ہے, وہ انلمیٹیڈ ایریا ہے. یہاں صرف پاکستانی ہوتے ہیں, وہاں یا اگر تھوڑے نیشنل کے لوگ آگے تو اور بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں تعلیم گاہوں میں یہ چیزیں پہنچتی کیسے ہیں؟ یہ تو بڑی لمیٹیڈ چیز ہے بھائی. آپ کے دروازہ آپ کا انٹرنس ہے کہ آپ چیک پوائنٹ کریں آپ کی کیوں آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, کیوں آ رہا ہے, یہ آنے نہ دینا. دیکھیں چیز کو وہیں روک لینا جہاں سے اس کا انٹرنس ہو, اس کا آغاز ہو. یہ ایشو ہے. خیر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ذرا میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر لوں کہ وہ کیا کہتی ہیں خواتین کے بارے میں جو آپ نے بات کی. میں شکایت کرتا ہوں, مطلب ایسا کیوں کرتی ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ خواتین اور بچیاں یہ بڑے ہی مطلب سینسیٹیو وہ ہیں ایشوز ہیں. پریگننسی میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو خیر بہرحال اب ہم روک نہیں سکتے, پیتے ہیں عورتیں پیتی ہیں, نہیں پینا چاہیے, مردوں کو بھی نہیں پینی چاہیے سگریٹ. ٹوبیکو یوز نہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی ہم ٹوبیکو کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو پریگننسی میں جو سگریٹ پی جاتی ہے اس کا ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اس کے بڑے ایشوز ہیں, اور مطلب اس کے آنے والے بچے پہ بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں. تو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ کیا ہے یہ اور کیوں پیتی ہیں سگریٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم لوگ آپ لوگ نے مڑ کے کیوں دیکھا مجھے؟ نہیں میں نے کہا اور تھوڑا سا ہم نے وہ کیا, سوری دیٹس واٹ آئی مین. جی نہیں مطلب میں نے اب اسٹارٹ تو میں نے اب لیا ہے تو میں بسم اللہ تو ضرور پڑھتا. آپ لوگوں کی بسم اللہ بہت دیر پہلے ہو گئی. جی بالکل. ہم ویور سے جو آج ہم بات کریں وہ ہم ٹوبیکو پہ بات کریں. اب اگر ہمیں بات میل فیمیل بچے بوڑھے ان سب کی اگر ہمیں بیسکس پتہ چل جاتی ہیں کہ بیسیکلی ٹوبیکو کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر, تو ہم بڑے اچھے سے جان لیں گے بچے ہیں بوڑھے ہیں یا فیمیلز بھی کہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ٹوبیکو تمباکو عام زبان میں اردو زبان میں اس کو تمباکو کہتے ہیں, اور تمباکو کا مسئلہ یہ ہے کہ تمباکو ہم ایک فارم میں نہیں لیتے. جیسے آپ نے کہا بیڑی میں لیتے ہیں, سگریٹ ہے, حکا ہے, پان ہے, ڈفرینٹ. جی بہت سارے. ہاں گٹکا ہے, ایون خالی بھی میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ یوں لے لیتے ہیں. ہاں تو وہ اتنے ہیبیچوئل ہو جاتے ہیں. تو ٹوبیکو جب ہم سگریٹ ہم اسموکنگ کی اگر بات کریں, سگریٹ میں جو ٹوبیکو جلتا ہے وہ صرف 10% ہمیں نقصان دیتا ہے. باقی جو 90% جو ہے اس کا دھواں اسموک جو ہے وہ ہماری نہ صرف کہ ہم پی رہے ہیں اسموکنگ کر رہے ہیں تو ہمارے لنگس کے اوپر افیکٹ کرے گا, بلکہ وہ جو دھواں ہے اس کے وہ ہماری پوری باڈی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. ہمارے گلے پہ, ہمارے اس پہ لنگس پہ, ہمارے کڈنی پہ, ہمارے لیور پہ, اسٹمک پہ, یوٹرس پہ, بلیڈر پہ, ان سب کے کینسر جو ہیں وہ بہت کامن ہے اس دھوئیں کی وجہ سے, کیونکہ جو اسموک ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس میں خطرناک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں اس اسموک میں
more than 7,000 कार्सिनोजिन, यानी कार्सिनोजिन कहते हैं वो फैक्टर्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं। तो इस धुएं में 7,000 से ज़्यादा ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। अब जब कैंसर हो, अब उसमें कैंसर में आप देखें सिगरेट पीते हैं तो हमारे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेरिंक्स का कैंसर, हमारे स्टमक का, अब हम तो समझते हैं सिर्फ लंग्स का तो होता ही है। जब हम धुआं लेते हैं या सिगरेट पीते हैं तो हमारे जो लंग्स है, अगर आपने कभी कुर्बानी में बकरा देखा होगा, उसके स्पंजी मटीरियल होता है हमारे लंग्स का, कि लंग्स फैल जाते हैं। और कुदरत ने हमारे लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी रखी है, रिजर्व, हमारे रिजर्व्स होते हैं जैसे आपका असासा, तो अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स में 80% जो है वो रिजर्व्स रखे हैं। यानी अगर हम ऑक्सीजन कम है, कहीं पर हम गए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, सफोकेशन है, हमारी जो रिजर्व ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होती है। या कोई बंद कमरा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, हम पहाड़ पे चले गए, मतलब कहीं भी ऑक्सीजन की अगर कमी है तो हमारी ऑक्सीजन रिजर्व फॉर्म में मौजूद होती है। लेकिन इस तरह से जब आपके लंग्स, यूजुअली होता है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स फैलते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर हमारे लंग्स जब सुकड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। अब इसमें क्या होता है, आपके लंग्स जो हैं स्पंजी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। एक तो इनहेल करते हुए ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे ब्लड के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेनली जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ये हमें बेसिक पता चल जाए कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो क्या है कि ये हमारे लंग्स के ऊपर इस तरह इफ़ेक्ट करती है। अब लंग्स के अंदर जितने कार्सिनोजिन हमने ले लिए, लंग्स और हार्ट, कार्डियो पल्मोनरी, आपने देखा होगा हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, पल्मोनरी, तो लंग्स और जो दिल है वो एक साथ मिलके काम कर रहा होता है। हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड या आम ज़बान में गंदा कह लें, जिसमें क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन भी नहीं प्रॉपर होती है और गैसेस भी होती हैं, वो सारा बॉडी से फेफड़ों में जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स के ज़रिए फिर ये आगे हार्ट में आता है और हार्ट इसको फिल्टर करके ऑक्सीजनेटेड करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अब अगर लंग्स में कार्सिनोजिन है, आपके कैंसर प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी हैं, तो वो हार्ट में जाएगी। जब वो हार्ट में जाएगी तो ऑटोमेटिकली हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। और इसके अंदर निकोटीन होती है, निकोटीन आप सिगरेट में, निकोटीन जो है वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका इतना स्टिकी बना देती है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल या चर्बी आप खाते हैं वो उनमें नालियों में चिपक जाती है। और इस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें नालियों का तंग हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉमन होती हैं। तो फिर आगे हम चल के और मैं आपको जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, वेरी डिटेल्ड, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ एक हम छोटा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्लीज़ सर कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत और देखें सिगरेट नोशी कितने नुकसान आते हैं, है ना, बात सोचने वाली। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत, बेशक चाय पी सकते हैं आप, प्लीज़। वेलकम बैक। बात हो रही है टोबैको में, और टोबैको में ज़्यादा जो यूज़ अगर होता है टोबैको तो वो सिगरेट नोशी में होता है। और उसी पे बात हो रही, डॉक्टर साहिबा ने बहुत डिटेल्ड बात बता दी थी कि बंदा एक ही पीता है लेकिन उससे प्रॉब्लम्स कितनों को होता है। इस सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा कि नो डाउट जो पीता है वो तो खैर अपने आप को डैमेज कर ही रहा होता है, जो चीज़ें बताई डॉक्टर शबाना जी ने। अब अगर जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो माहौल है, जो एरिया है, उस पर कितना असर होता है, ये बताएं आप। जैसा सभी लोग जानते हैं, जो लोग पीते हैं उन्हें पता है कि देखिए, अगर आप एक घर में अगर हम सिगरेट पीते हैं, और स्पेशली वो जो बड़े हैं जो अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, ना सिर्फ वो खुद को इफेक्ट करते हैं, वो इक्वली दूसरों को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि जो सिगरेट पीता है और जो नहीं पीता और वो उसी इन्वायरमेंट में है तो वो इक्वली इफेक्ट हो रहा होता है। तो बच्चों पे बहुत इफेक्ट होता है, ज़ाहिर फैमिलीज़ में फीमेल्स पे बहुत इफेक्ट हो रहा होता है। इवन कि जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वहाँ अगर आप जो नहीं पीने वाले लोग हैं, आपने देखा है कि वो बहुत इरिटेट होते हैं,
کیونکہ انہوں نے پیا نہیں ہوتا. دیکھیے نکوٹین کی جیسے ذکر کر رہا تھا کہ نکوٹین جو ہے ایکچولی آپ کی جسم میں اگر زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے تو آکسیجن کا بننا کم ہو جاتی ہے. تو جب آکسیجن بننا کم ہوتی ہے تو مونو آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. تو جب مونو آکسائڈ کی مقدار بڑھنا شروع ہوتی ہے تو آپ کا ہارٹ بیٹ ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی جو بلڈ پریشر ہے فلکچویٹ کرتا ہے. جب بلڈ پریشر فلکچویٹ کرے گا تو آپ کو بہت ساری ڈیزیز ہو سکتی ہیں. آپ کو کنفیوژن ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کو اسٹریس ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو سر درد ہے, آپ کو باڈی میں اور باڈی ایک ہونی شروع ہو جائے گی. اسی لیے جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ پاتے. جیسے ہی وہ 30 منٹ تک ان کا وہ ٹائم ہے کہ 30 منٹ وہ سگریٹ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں, تو جیسے ہی وہ 30 منٹ گزرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو طلب اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا کیونکہ نکوٹین لیول کم ہوتا ہے تو ان کے سر درد شروع ہو جاتا ہے. جب سر درد شروع ہوتا ہے تو ڈپریشن اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ دوبارہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس انزائٹی سے اس ڈپریشن سے وہ نکل جاتے ہیں. تو لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی 5 دن سگریٹ نہ پئیں تو آپ کے یہ مضر اثرات جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ویری گڈ. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے چانسز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ جیسے رمضان میں آپ نے دیکھا سارا دن بندہ سگریٹ نہیں پیتا, بالکل, لیکن جب شام میں سگریٹ پیتا ہے تو کہتے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ جب آپ کا کیونکہ سگریٹ جو ہے آپ کے ماؤتھ کو ڈرائی کرتا ہے, اسی لیے تو آپ نے دیکھا نا کہ ماؤتھ کینسر, لنگ, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ آپ کا فیرنگس کے, لنگس کے, ایون کہ آپ کا لیور ہے, آپ کا کڈنی ہے, آپ کا کوئی ایسا اعضاء نہیں ہے جو سگریٹ ڈیمیج نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو آپ کا ماؤتھ آلریڈی ڈرائی ہوتا ہے, تو ڈرائی ماؤتھ میں جب آپ کو کیونکہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو واش کرنے کے لیے, آپ پانی تو پیتے ہیں لیکن ماؤتھ ڈرائی ہونے کے ساتھ کیونکہ یہ آلریڈی ڈرائی کرتا ہے تو آپ کو کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے اس دوران جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سارا دن تو ہم نے چھوڑا ہوا تو پھر ایک دم لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد خدا نخواستہ. دیکھیں ایک چیز تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایکولی افیکٹ ہو رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں کہ چیک اینڈ بیلنس, جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یونیورسٹیز ہیں, آپ کی کالجز ہیں, وہاں انتظامیہ کیا کر رہی ہے. جہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, جن کو لالچ دیا جاتا ہے, جن کو پیسے کی وجہ سے, اپنے پاور کی وجہ سے بھی ڈرا دیے جاتے ہیں. جیسے وہاں جو بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایلیٹ کلاس بچے بھی ہوتے ہیں, ظاہر ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں, ظاہر ہے ان کی ایک پاور ہے, اسٹرینتھ ہے, تو بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بات تو گھروں میں, اب دیکھیں گھر میں باپ پی رہا ہے تو گھر میں تو ایسے کوئی اتنا باپ ایلیٹ تو نہیں ہوگا, نارمل باپ ہوگا, اگر ہوگا تو باپ ہی ہوگا نا. ہم تو باپ کی بات کر رہے ہیں, یا بیٹے اکثر چھپ کے باہر جا کے پینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن گھر میں بیٹھ کے اگر آپ پی رہے ہیں اور آپ پی رہے ہیں اور 4-5 آپ کے بچے ہیں, آپ کی مسز ہیں, تو بندہ یہ تو سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان پہ کتنے اثرات پڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک تو بند جگہ ہوگی, اگر کھلی بھی ہو پھر بھی اثر تو پڑتا ہی ہے نا. جو نہیں پیتے وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے. دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پی رہا ہے نا جی, اگر اس کو اتنا سینس ہو کہ اس کے اثرات کیا ہیں تو وہ اس کو یہ بھی سینس ہوگا نا کہ اس کے بچوں پہ سر ان کو سب پتہ ہے, ہم کو سب دیکھیں پتہ کیا ہے, ہمیں سب کو سب پتہ ہے. موسٹ پرابلی ہوتا کیا ہے کہ اب نہیں یار اب نہیں چھوٹ سکتی. ابے بھائی کیوں نہیں چھوٹ سکتی؟ آپ نے تو بڑی اچھی بات کی, ایکسیلنٹ. اگر 5 دن تک بندہ برداشت کر لے, ہمت رکھے, دیکھیں پاسبل تو ہے نا, ناممکن تو نہیں ہے نا. ادروائز تو وہ روزے کے بعد اگر آپ بے تحاشا پی لیتے تو آپ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ پورا رمضان نہیں پیتے, میں نے ایسے بھی دیکھے لوگ, اور جیسے رمضان ختم ہوا پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی عادت ہے نا سر. جیسے اصل چیز کیا ہے, ول پاور. جب لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کوئی بھی نشہ کرتے ہیں تو ان کی ول پاور ختم ہو جاتی ہے. جیسے قوت مدافعت جو ہے آپ کی اسٹرانگ نہیں. سگریٹ کیا, پان کھاتے تو پان کھاتے رہتے ہیں. ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تھوک رہے ہیں. تو مطلب ہمارا ول پاور ہے ہی نہیں. تو اس قوم کو کر دیں ہم اس سے فارغ کے, وی ڈونٹ ول پاور. ایک نئی چیز سر, یہ صرف ہماری قوم کا نہیں ہے, یہ پورا المیہ ہے. دیکھیں ہم اس وقت تو اپنی بات کریں, چھوڑیں المیہ کو. تو وہاں تو شراب بھی پی جاتی ہے سر, وہ تو اللہ معاف کرے, وہ تو خیر ہم یوں تھوڑا سا بچ بھی جاتے ہیں کہ حرام ہے. تو سگریٹ بھی تو نشہ ہے بھائی, گٹکا بھی نشہ ہے, بیڑی بھی, شیشہ بھی, جو اب حکا شیشہ بن گیا ہے, تو یہ سارے نشے ہی ہیں نا. بالکل نشے ہیں. اور اس سے دیکھیں نا آپ سگریٹ کے اوپر اتنی بھیانک تصویر جو میں نے شروع میں بتایا, بھیانک تصویر بنی ہونے کے باوجود بچوں کو ڈرانے کے لیے, لیکن پینے والوں کو تھوڑی ڈرانا. ہاں بالکل, اس پہ غور نہیں کرتے. وہ پیکٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت تصویر, اپنی طرف سے ان کو خوبصورت نظر ہے. لیکن کبھی آپ ان وارڈز میں جا کے دیکھیں, آپ ENT وارڈز میں چلے جائیں یا میڈیکل وارڈز میں چلے جائیں, آپ کو جہاں آپ کو سگریٹ کے
سر یہ تو ہماری یہ حال ہے کہ ہم قبرستان میں ہوتے ہیں نا، جیسے ہی ہم نے اس کو دفنا دیا نا وہیں سے کاروبار شروع ہو جاتا ہے ہمارا، موبائل شروع ہو جاتا ہے. تو خیر تھوڑا سا پلیز. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ایک بات کی کہ ہماری جو نروز ہیں وہ سکڑ جاتی ہے اور پھر ہمیں سانس لینے میں اور انہیل اور آؤٹ ایگزٹ کرنے میں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے بلڈ میں جو مکس اپ ہوتا ہے اس سے کینسر کے بڑے مطلب بڑھ جاتے ہیں چانسز ہونے کے. اب ایک چیز ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایون لفٹ میں بھی نہیں چھوڑتے سگریٹ پینا، کیونکہ اکثر اب جب انٹر ہوتے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دھواں ہے. وہ آپ والی بات کہ مطلب ایٹ لیسٹ اتنا تو سوچے آدمی. تو یہ چیزیں اور یہ بیماریاں ہم اتنا ڈیٹیلڈ کرتے ہیں، اس چینل پہ بھی ہر چینل پہ یہ باتیں ہوتی ہیں، اور سگریٹ کے ڈبے پہ بھی آپ نے کہا کہ بڑی اچھی تصویر بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ کے اس کو کور کر لیا ہے، بٹایا ان کا کیا تعلق ہے سگریٹ کی کمپنیوں سے. تو اس کا حل کیا ہے، اس کا مداوع کیا ہے؟ مطلب ہم بیماریاں بتاتے رہیں اور لوگ اس کو مطلب اگنور کرتے رہیں، کیا ہے مطلب؟ جی بالکل، آپ نے ابھی جو بات کی وہ یہ بات کر رہے تھے آپ لوگ کہ بھئی لوگ بار بار سگریٹ پیتے ہیں، رمضان میں نہیں پیتے پھر پینا شروع کر دیتے ہیں، یا تھوڑی اس کی ریزن ہے جب بھی ہم کوئی نشہ لیتے ہیں یا ہم اسموکنگ ایون لے لیں، نکوٹین ہوتی ہے. اب جو چیز بھی ہم لیتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہوتی ہے، بلڈ میں شامل ہو کے وہ ہمارے برین تک جاتی ہے. ہمارے برین میں جب نکوٹین جاتی ہے تو ہمارے برین میں جیسے ہم نے کئی پروگرامز میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہیپی ہارمونز ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پارکنسن کی جب بات کی تھی اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ڈوپامین کا لیول جو ہے وہ فلکچویٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پارکنسن ڈیزیز ہوتی ہے. بہرحال ڈوپامین کے بہت سارے ہماری باڈی میں رولز ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کریں ڈوپامین جو ہے ہیپی ہارمون ہے. اب جب نکوٹین ہمارے برین تک پہنچتی ہے تو وہ ڈوپامین ہارمون کو بڑھاتی ہے دماغ میں، اور جیسے ہی بندہ سگریٹ پیتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے یا کسی بھی چیز کی ایڈکشن کرتا ہے تو وہ نکوٹین جیسے ہی ڈوپامین ریلیز کرے گا ہمیں پلیجر محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی. تو اب جب وہ ایک دفعہ انسان اس پلیجر کو، اس خوشی کو جو ہے جب وہ فیل کر لیتا ہے تو اس کی عادت ہو جاتی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ ایکسپیرینس کروں. اس کو دوبارہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہر وہ 10 منٹ کے بعد کچھ لوگ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈوپامین ان کا بڑھتا جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ڈوپامین اتنا زیادہ اس کا تھریش ہولڈ لیول کر لیتے ہیں کہ جب تک وہ اس لیول کا ڈوپامین ریلیز نہیں ہوگا ان کو خوشی نہیں ہوگی. یعنی ان کو عام چھوٹی موٹی چیزوں سے، جیسے اب ہے ہمیں کھانا آ گیا، کھانا دیکھ کے کھا لیا تو ہمیں خوشی ہو گئی، کوئی دوست آیا اس سے دیکھ کے خوشی نہیں، ان کا تھریش ہولڈ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جب ڈوپامین اس لیول پہ پہنچے گا، جیسے تمام نشہ کرنے والوں کا یہی ہوتا ہے، ڈوپامین اس لیول تک بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو جب تک وہ لیول اچیو نہیں کریں گے آپ کو کسی بھی چیز سے خوشی نہیں ہوگی. تو جو اسموکرز ہوتے ہیں وہ اسی لیے بار بار جو ہے وہ اپنا ڈوپامین لیول بڑھاتے ہیں اور اپنی خوشی کو جو ہے وہ بار بار اس کو انجوائے کرنے کے لیے، اس پلیجر محسوس کرنے کے لیے بار بار سگریٹ پیتے ہیں. کچھ لوگ تو آپ دیکھیں چین اسموکر ہو جاتے ہیں، مزہ ہی نہیں آتا، تھوڑی دیر میں سگریٹ پئیں گے پھر ان کو لگے گا کہ ہاں اب میں خوش ہو رہا ہوں، اب مجھے اچھا لگ رہا ہے، ان کو اچھی فیلنگز آتی ہیں اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو لوگ نہیں پیتے ان کا ڈوپامین جو ہے نا وہ کیسے مطلب بڑھے؟ دیکھیں آپ نے ڈوپامین ایسے تھوڑی بڑھا دینا ہے. ڈوپامین تو ایکچولی دیکھیں ہمارا اینڈوکرائن سسٹم ہے، ہمارے ہارمونز، یہ ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے جیسے بایولوجیکل کلاک فٹ ہے، ایک ہماری باڈی میں فیڈ بیک میکینزم ہے. فیڈ بیک میکینزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو بھی ہارمون ہے اگر کسی وجہ سے کم ہو رہا ہے قدرتی طور پہ ہماری باڈی اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. سپوز اگر آپ کی باڈی میں اگر گرمی ہے تو گرمی میں کیا ہوتا ہے، ہمارا ہائپوتھیلمس جو ہمارا تھرموسٹیٹ ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، ہمارے اسکن سے پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری باڈی کا ٹیمپریچر آٹومیٹیکلی کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں ایک کال آ رہی ہے، کال لے لیتے ہیں. جی وعلیکم السلام. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں کراچی سے بات کروں، محمد آباد سے انور سر. جی مسٹر انور. جی سر میری اصل میں 2-3 مہینے ہو گئے سر، میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹی نہیں جاتی سر، تو اس کا کوئی حل بتائیں کوئی چھوڑنے کے لیے سر. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ بھی اور ڈاکٹر نصر اللہ جی بالکل بیٹھے ہوئے آپ کو جواب دیتے ہیں. تو کب سے پی رہے ہیں اور مطلب آپ کی ایج کیا ہے؟ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے. میں نے پہلے چھوڑ دی تھی مگر پھر میرے کو جو ہے 2-3 مہینے سے عادت پڑ گئی. پھر اب جو ہے نا میں کافی کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کے لیے تو مجھے چھوٹی نہیں آ رہی ہے سر. کام کیا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ ایسا بتایا کہ تاکہ میں ہمیشہ کے لیے میری جان چھوڑ جائے. اچھا انور بھائی یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کا جاب کیا ہے؟ سر میں ایک فیکٹری ملازم ہوں سر. ہاں
अच्छा, ठीक है, अभी जवाब देते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अनवर जी। डॉक्टर साहब आपने सुना ना कि मतलब ये मिस्टर अनवर, अब देखें वही बात आती है, आपने कहा 5 दिन तो उन्होंने कोशिश की, मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 दिन तो बंदा दे ना, इतना तो बर्दाश्त करे, इतना सब्र करे, इसका हल बताएं आप। जी अनवर साहब, आपको हम इसका जवाब इस तरह देंगे कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी विल पावर। एक तो आपने किसी के कहने से स्मोकिंग नहीं छोड़नी, आपने जब खुद से अपना डिसीजन लेना है कि मैंने स्मोकिंग छोड़नी, और आपने उसका इंतजार नहीं करना, फौरन छोड़नी है। ये नहीं सोचना कि मैंने कल से छोड़नी है, शाम से छोड़नी है, आपने फौरन ही जो है उसको क्विट करना है। अभी मैं आगे प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि आपको फिर अंदाजा होगा कि अगर आप स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो आपको कितने बेनिफिट्स सेहत के मिलते हैं। आप उसको सुनेंगे ना तो आप उस प्रोग्राम के उस हिस्से को जरूर सुने और आगे भी शेयर करें। और हनीफ साहब, मैं जब आपको बताऊंगी नेक्स्ट में, जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा, आप देखिएगा स्मोकिंग क्विट करने से कितने फायदे होते हैं। अगर हर आदमी इस चीज को सुन ले तो मेरा ख्याल है कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, और क्योंकि अगर उसको अपनी फैमिली प्यारी और अपनी जिंदगी प्यारी। जी बिल्कुल सुनेंगे, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद इसी को प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके छोड़ने के बाद फवायद क्या है, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेशक आप एक आधी सिप ले लें चाय की और इसके फौरन बाद आप हमें ज्वाइन करें। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, प्लीज। वेलकम बैक। डॉक्टर शबाना नाज बताने को जा रही है कि अगर सिगरेट छूट जाती है इंशाअल्लाह, और आप ही छोड़ेंगे उसको, कल से नहीं अभी से, तो फायदे कितने होते हैं। प्लीज डॉक्टर साहब। देखिए अनवर साहब को भी चाहिए कि इसको गौर से सुने। हनीफ साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हमें उसके फ़ायदे पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली देखिए हम जब सेहत की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, मैंने आपको हमेशा कहा कि हेल्थ की डेफिनेशन ही ये है, इट इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ वेल बींग, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल बींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी कि आपकी मेंटल, फिजिकल, सोशल हर हेल्थ को सही होना ज़रूरी है। तो इसके लिए देखें, आपको मेंटली, आपको साइकोलॉजिकली, जैसे जो मैं बता रही हूँ कि अगर हम कोई भी चीज, जैसे आपको सबको हमने हैजर्ड्स तो बता दी कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं फौरी तौर पे आपकी बॉडी रिएक्ट करे, यानी आपकी बॉडी इस इंतजार में होती है कि जहर से मुझे कब निजात मिलेगी। तो जैसे ही हम इसको स्मोकिंग को क्विट करते हैं, विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट, अगर जैसे लोग 5-5 मिनट में सिगरेट पी रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप स्मोकिंग क्विट करते हैं विद इन 20 मिनट्स जो है वो आपका ब्लड प्रेशर और आपका हार्ट रेट स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। और विद इन 30 मिनट्स, 20 मिनट और 30 मिनट जो है वो आपके होते हैं, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी फिंगर्स की और आपके हाथों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है कि जैसे हम स्मोक, जो हम सिगरेट पीते ज्यादा हमारे हाथों के ऊपर ही टच होता है, तो हमारे हाथ बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, मसल्स, नर्व सब ज्यादा। तो विद इन 30 मिनट्स हमारे हाथों के अंदर जो है सर्कुलेशन आना शुरू करती है, हमारे हाथों के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ती है और हाथों में हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अदरवाइज हमारे हाथ ठंडे रहते हैं कि उसमें ब्लड कम जाता है। तो ये हमारे 20 मिनट्स, 30 मिनट और विद इन 8 आवर्स, विद इन 8 आवर्स क्या होना शुरू होता है कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। और विद इन 24 आवर्स, यानी आप जब आप सिगरेट क्विट कर रहे हैं तो उसके 24 घंटे के बाद जो सडन हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं वो भी आपके कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी विद इन 1 डे आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। और 48 आवर्स के बाद जब आपने ये स्मोकिंग क्विट की, तो 48 आवर्स के बाद क्या है, आपकी जो नर्व्स है, नर्व एंडिंग जो है वो हमारी स्किन के ऊपर होती हैं, जो कि हमें सेंसेशन देती हैं, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी सेंसेशन हमारे ब्रेन तक ले जाती हैं। तो ये डैमेज हो जाती है स्मोक की वजह से, तो ये रीग्रो होना शुरू हो जाती है विद इन 48 आवर्स। उसके बाद जो है, ये तो आपको हो गया कि 1 से 2 दिन के अंदर किस तरह
बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन अगर आप इसको क्विट करे हुए आप अपनी सिगरेट को क्विट करके रखें तो विद इन वन ईयर, अगर 1 साल तक आप सिगरेट नहीं पीते तो कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस, जो हमारे हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके हाफ हो जाते हैं। यानी उसका रिस्क, जैसे आपको हार्ट अटैक और ये सारा, इसका रिस्क आपका 50% रह जाता है। 1 साल, मतलब 1 साल तक आपने सिगरेट नहीं पी। और अगर आपने 5 साल तक सिगरेट नहीं पी और उसको क्विट कर दिया तो फिर आपके कैंसर से मरने के चांस जो है वो हाफ रह जाते हैं। क्योंकि कैंसर ना सिर्फ आपको जो है लंग्स का होता है, आपको बताया इसमें मुंह का, गले का, आपका लिवर का, किडनी का, यूट्रस का, ब्लैडर का, रेक्टम का, हर एक चीज का कैंसर होने के चांस होते हैं। तो आपके कैंसर होने के चांस हाफ रह जाते हैं। और अगर आप 10 साल तक इस सिगरेट को क्विट करते हैं, सिगरेट नोशी खत्म करते हैं, तो आपके लंग्स कैंसर, क्योंकि लंग्स कैंसर बहुत कॉमन होता है स्मोकर में, बाकायदा इस पे रिसर्च हुई है कि 10 साल के बाद जो कैंसर लंग्स से मरते हैं लोग, उसका चांस भी 50% रह जाता है। बहुत आला, एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह। आई मीन मैं समझता हूँ कि मिस्टर अनवर के अलावा भी लोगों ने इसको नोट किया होगा। देखिए इमीडिएट फवायद है, आपने कहा विद इन 20 मिनट्स है, वेरी फर्स्ट 20 मिनट्स है। इसके बाद तो आपने कितनी डिटेल की, बहुत आला। आई मीन जितने भी सिगरेट नोशी है, आई मीन अच्छा इसमें हुक्का भी आ गया, शीशा भी आ गया, आपकी बीड़ी भी आ गई, ऑल तंबाकू जिसमें भी इस्तेमाल हो, जितना भी। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छे। नहीं अभी खत्म तो नहीं हो प्रोग्राम, मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ, मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल ना कि मतलब नेचुरली। डॉक्टर साहब नो डाउट, आई मीन नो डाउट, बहुत डिटेल, आई मीन बेनिफिट्स देखें। अच्छा अब रही बात के, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने किसी का इंतजार नहीं करना, किसी के कहने पे नहीं छोड़ना, आपने अपने विल पावर पे छोड़ देना है। और अभी कहते ना अभी या कभी नहीं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब देखिए ये मुमकिन है क्या इमीडिएटली छोड़ सकता है आदमी? मुमकिन है, विल पावर तो है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान को बनाया, और तमाम मखलूक से अल्लाह ताला ने अफजल इसलिए बनाया कि क्योंकि इसमें सोच समझ की सलाहियत अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी रखी है। फरिश्तों के लिए तो ये है ना कि वो जो उनको ऑर्डर कर दिया गया, जो उनको एक प्लान दे दिया गया, वर्क प्लान, वो उसी पे काम करते हैं। इंसान को ये है कि उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दिए गए और उसी पे छोड़ दिया गया ये क्या करेगा। अब जहाँ तक डॉक्टर शबाना का ये जिक्र है कि भाई आपके अंदर क्या चेंजिंग आती हैं, लोग इस चीज़ को नहीं फील करते। उनके ज़ाहरी क्या इम्पैक्ट आता है, वो लोग इनको, ये लोग खासकर अनवर साहब इस बात से इत्तफाक करेंगे, क्योंकि अंदर की चीज़ों, वो कहते हैं कि हमें क्या मालूम अंदर क्या हो रहा है, कि अंदर हार्ट अटैक, हमारी नर्व एंडिंग, हमारी ये सारी सर्कुलेशन बेहतर हो रही है, हमने तो नहीं देखा। लेकिन हमने ये देखा है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमने ये देखा है हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें ये देखा है कि हम चिड़चिड़ापन हो रहा है, हमें कुछ समझा ही नहीं देता, हम सिगरेट पीते तो अच्छे हो जाते हैं। तो एक्चुअली उनको ज़ाहरी नज़र आ रहा होता है। तो जब ज़ाहरी पे जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो स्मोकिंग करते हैं। उनको कोई इससे गर्ज नहीं है कि मेरे बच्चे इफेक्ट हो रहे, कोई इससे गर्ज नहीं है मेरी बेगम इफेक्ट हो रही, कोई इससे गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त ऑलमोस्ट 300 अरब का सिगरेट पी जाता है एक साल में। 300 अरब। और तकरीबन 50 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड मर रहे हैं हर साल। कितने? 4 स्मोकिंग से 50 मिलियन। 50 मिलियन, ओह माय गुडनेस। ये तो मरने की तादाद है ना, तो मरने को किसने देखा? हम अपनों को, प्यारों को दफना के आ जाते हैं, आपने जैसे जिक्र किया, हम उसके फौरन बाद हमें नहीं पता होता, शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन आप देखिए जिनकी फैमिली में गुटखा खाया जाता है, उन्हें पता है कि गले के कैंसर से मेरा भाई मर गया, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरा गुटखा खा रहा है। लेकिन इससे कोई गर्ज नहीं, उसे अपनी सेटिस्फेक्शन से, अपने उससे डिजायर से, टेम्पररी जो वो रिलीफ मिलता है उसको लेके बैठे। हाँ, वो ज़ाहिरी जो चीज़ उसको नजर आती है ना, वो उसमें जाता है, उसको फोकस करता है। तो लोगों को चाहिए थोड़ी सी विल पावर। देखिए आपके अंदर से विल पावर खत्म है, कुव्वत मुदाफ़ियत खत्म हो जाती है। जब आपके अंदर से कुव्वत मुदाफ़ियत खत्म होगी ना, तो जाहिर है कि डिसीजन पावर ही नहीं रहती। तो जब डिसीजन पावर नहीं रहेगी तो आपको नहीं एहसास होगा कि मैं किन के सामने सिगरेट पी रहा हूँ, मैं किन के सामने गलत बात कर रहा हूं, मैं किस माहौल में खड़ा हुआ हूं। ये सारी चीजें जब आपके अंदर खत्म हो जाती है तो इंसानियत खत्म हो जाती है। तो जब इंसानियत खत्म होती है तो फिर हर गलत काम आप करते हैं। सिगरेट नोशी नहीं है, फिर हर काम आप करते हैं। फिर आपको ये एहसास नहीं रहता कि मेरा छोटे के सामने मुझे क्या करना है, मुझे बड़े के सामने क्या करना है, मेरे पेरेंट्स के सामने क्या करना है। तो फिर आप के अंदर सारी चीजें खत्म हो जाती। तो इंसानियत को जिंदा करने के लिए कि आपके अंदर का इंसान जिंदा होना जरूरी है। तो जब आपके अंदर का इंसान जिंदा होगा ना, तो आप सिगरेट नोशी तो क्या कुछ भी गलत नहीं करेंगे। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। मेरे ख्याल से मिस्टर अनवर आपके सवाल ने तो भाई कमाल कर दिया। यानी देखिए होता क्या है कि
ہم اب نیچرلی یہ کال کا سسٹم بھی ہمارا شروع ہو گیا ہے، تو آپ بالکل کال کریں ہمیں اور امیجیٹلی آپ کو رسپانس ملے گا. الحمدللہ ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصراللہ رانا اتنا ڈیٹیلڈ کرتے ہیں کہ انبلیویبل. یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، اس کے علاوہ آپ کچھ اور بتانا چاہ رہی تھی؟ بس میں لاسٹ میسج کی، اب تو ہم اینڈ پہ چل رہے ہیں نا، تو ہم جی میں تمام ویور سے یہ کہوں گی، دیکھیں جو ہمارے پروگرام کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ، جیسے پچھلا ہمارا پروگرام آپ کو پوسچر کے متعلق اویئرنیس دینا تھی، اور آپ یقین کریں حنیف صاحب وہ پروگرام ریکارڈ ویورشپ، اور آپ اس کو اگر دیکھیں کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا، نہ صرف پاکستان بلکہ آل اوور دا ورلڈ جتنے ہمارے ویورز ہیں انہوں نے دیکھا، کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے، اور پھر انہوں نے اس کو کرا بھی، اس چیز کو فالو کیا. تو اس وقت جو ہے ہمارا وینس ٹی وی جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پر ہے اویئرنیس دینے میں، کیونکہ جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے اسے، اسی طرح سے جو آج کا ہمارا پروگرام ہے ٹوبیکو ڈے کے اوپر ہم نے کیا ہے، اور یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. اور جو فیمیلز ہیں اسپیشلی آج کل بچیاں ہیں، لوگ یا بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں اسموکنگ کرنے سے یا کسی بھی قسم کے ایڈکشن سے جو ہے آپ کا دکھ دور ہو جاتا ہے. لڑکیاں سمجھتی ہیں آپ اسمارٹ رہتے ہیں اگر اسموکنگ کریں، آپ کی باڈی کا میٹابولزم، یہ بالکل غلط ہے. وقتی طور پہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن لانگ لاسٹنگ اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. تمباکو نوشی سے بچیں اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی بچائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں کہ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ جب سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے اور آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اور آپ یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹوتھ برش کریں، آپ کوئی ایسے ہی خوشبو کا استعمال کریں دوسرے کو، تاکہ اس کا نقصان یا اسمیل نہ آئے. جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ جہاں خدا نخواستہ آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن جس دن آپ کے اندر سے یہ حس ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے دوسروں کا احساس، یہ اپنے اندر کی یہ چیز. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. دراصل ٹائم بالکل شارٹ ہے. ویری سوری، ایکسٹریملی سوری، بٹ نو ڈاؤٹ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں باتیں تو واقعی اتنی ہیں کہ بلیو اٹ اور ناٹ یہ ہمیں ٹائم اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ وینس چینل کو ہمت دے، جن کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم یہ باتیں کرتے ہیں. کوشش یہی ہے، بڑی اچھی بات کی ہمیشہ ڈاکٹر شبانہ ناز نے بھی، ڈاکٹر کہ وینس چینل کا وتیرہ یہی ہے کہ بہتری ہو سب کی، پوری قوم کی انشاءاللہ تعالیٰ. بس ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے. اور دیکھیں پلیز آپ نے چھوڑنا ہے تو بس ابھی سے چھوڑ دیں آپ، اور ہمت رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، ہماری پیاری قوم کو آباد رکھے، ہمارے اس پیارے ملک کو آباد رکھے، اور ہم سب مل کے اس کی بہتری کے لیے کام کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.